بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پردوں سے چھن چھن کر آتی چڑھتے سورج کی روشنی کھڑکی کی درزوں سے پار اس پر پڑ رہی تھی۔ دارم کچھ دیر پہلے وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ بیڈ کی چادر نیچے پھینکی گئی تھی۔ مجھے چاہیے، میں مر جاؤں گی، وہ نہیں ملا تو پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرہ تہس نہس کر رہی تھی۔ تمام دروازوں میں دیکھ لینے کے بعد بیڈ کی میٹرز کا کارپٹ ہر چیز الٹ چکی تھی۔ سامنے ہی اسے اپنی مطلوبہ شے نظر آئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے تیزی سے وہ پاؤڈر اپنے ہاتھوں میں ڈالتی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ سانسوں کے ذریعے وہ پاؤڈر اندر اتارتی وہ یکدم ہی پرسکون سی ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں بلیڈ لیے بے دردی سے اپنے بازوؤں پر کٹس لگا رہی تھی۔ خون فوارے کی صورت ہر کٹ سے نکلتا اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور عجیب وحشت لیے وہ مسکراہٹ جس میں ہر کٹ لگانے کے بعد اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون ملتا تھا اسے اس تکلیف سے۔ یہ جسمانی تکلیف اس کی روح پر لگے زخموں کو کچھ دیر کے لیے مدھم کر دیتی تھی۔ تم آج نہیں، ہر رات اس اذیت کو سہو گی، ہر رات یہ اذیت، یہ تکلیف تمہارا مقدر بنے گی۔ عذورا لاشاری ایک بار پھر وہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ آواز جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ کاش کہ وہ یہ آواز کبھی نہیں سن پاتی۔ کاش کہ وہ اس شخص کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاتی۔ کاش کہ وہ زندہ ہی نہیں ہوتی، یا کاش کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ زندگی سے تو بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ کتنے ہی کاش تھے جو لاشعور میں ابھر رہے تھے۔ اس کا ذہن اب بالکل پرسکون تھا۔ کتنے اچھے دن تھے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے جو چہرہ دیکھا تھا وہ ایمل کا تھا، اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ عزو کیا کر رہی ہو؟ عزو میری جان چھوڑو۔ یہ ایمل کی آواز تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ عزو تم نے پھر سے؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ دارم کی سختی کے باوجود اس نے پھر سے ڈرگز لی ہیں۔ وہ بے بسی سے روتی ہوئی اپنی ہم عمر اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو رشتے میں اس کے باپ کی بیوی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس معصوم لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے عزو سے ہمدردی تھی، وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے تیزی سے کوئی نمبر ملایا تھا۔ اگلی جانب سے پہلے ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ جی ایمل کہو، دوسری جانب سے اجدت میں کہا گیا تھا۔ دارم عزو وہ پھر سے کیا ہوا عزو کو؟ بس میں ابھی آ رہا ہوں ایمل، خدا را اس کا خیال رکھو، میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں۔ عزو کا نام سنتے اس کے لہجے، اس کے انداز میں جو فکر، جو محبت آتی تھی وہ ایمل سے مخفی نہیں تھی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ گھر پر موجود تھا۔ ایمل اس کے ہاتھوں پر پٹی کیے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ میرے کمرے سے میرا فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ۔ اسے بازوؤں میں اٹھائے صوفے پر لٹانے کے بعد وہ ایمل سے مخاطب ہوا تھا جو اب سسک رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی میں اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بینڈیج کر کے وہ پرسوچ نگاہوں سے کمرے میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ پردے زمین پر پڑے تھے اور بیڈ کا میٹرس بھی زمین پر الٹا پڑا تھا۔ کچھ ہی دوری پر اسے وہ پاؤڈر بھی نظر آ گیا تھا۔ دار کا بچہ، میرا بیٹا، اس کی پکار پر وہ پل بھر میں اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم پھر سے آ گئے۔ نیم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ دارم تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اپنی تکلیف سے انہیں ضبط کی آخری حدوں تک آزماتی تھی۔ دروازے پر کھڑی ایمل بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت اور گہری سیاہ آنکھوں کا مالک، اپنے کام سے کام رکھنے والا دارم اصفہان کب چپکے سے اس کے دل میں آ بسا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب وہ مغرور شہزادہ پوری شان سے اس کے دل کی سلطنت پر راج کرتا تھا۔ وہ کبھی اس سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ان دونوں کا ہی کزن تھا، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ دونوں اجنبیوں جیسے جوان ہوئے تھے۔ مگر ہاں، عذورا سے وہ گھنٹوں باتیں کیا کرتا۔ اس کے تقریباً کام خود کرتا تھا۔ 3 سال پہلے ہی وہ عذورا سے حسد کا شکار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی دارم اسے بہن کہتا ہی نہیں، سمجھتا بھی ہے، مگر وہ عذورا کے ساتھ اسے بھی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، اور یہ بات ایمل سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس وقت رف سے حلیے میں موجود تھا۔ آستین ہمیشہ کی طرح کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، حد سے زیادہ سرخی آنکھوں کے کنارے جو اس کی ذہنی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ 3 سال اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور اب وہ ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ مضبوط ہاتھوں میں
عذورا کا نازک ہاتھ تھامے وہ نرمی سے سہلا رہا تھا۔ دار اس کی آواز پر جہاں ایمل ہوش میں آئی تھی وہیں دارم بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں تھی۔ دارم اور ایمل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ ایمل نے دارم کو بلایا ہے۔ اسے پوری طرح سے ہوش و حواس میں آتے دیکھ کر دارم یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ دارم کو اپنی جانب خفگی سے تکتے پا کر وہ پھولے گالوں سے اس کی جانب دیکھتی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ مسکراتے ہوئے گال میں پڑتا وہ گڑھا بھی ساتھ ہی مسکرا اٹھا تھا۔ ایمل اس کا کمرہ درست کر کے اسے دوائی کھلا دینا، انجیکشن میں نے دے دیا ہے۔ یوں بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی، یہ بس خوشی محسوس کرتی ہے ہمیں تکلیف میں مبتلا کر کے۔ اس کی معصوم صورت سے نظریں پھیرتے وہ سنجیدگی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عذورا کی تو جان پر بن آئی تھی، اسے خفا نہیں کر سکتی تھی وہ۔ دارم اور ایمل ہی تو تھے اس کی زندگی میں، اور کون تھا؟ اگر انہیں خفا کر دیتی تو مر جاتی، مگر چاہ کر بھی انہیں وہ تمام سچائی نہیں بتا سکتی تھی۔ ایمل اسے کہہ دو یہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ دارم نہ آج سے اس کا دوست ہے اور نہ بھائی۔ ایمل کے ساتھ اس کا کمرہ درست کرواتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایمل ان دونوں کے بیچ مسکرا ہی سکی تھی۔ وہ جانتی تھی نہ دارم اپنی عزو سے ناراض رہ سکتا ہے اور نہ عزو کا گزارا تھا اپنے دار کے بغیر۔ ایمل سے کیوں، مجھ سے کہو نا، مجھ سے بات نہیں کرنی ہے، ایک بار کہہ دو نہیں بات کرنا چاہتے، باخدا آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ عذورا لاشاری وہ اس کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہسپتال سے آیا ہوں میں، بہت تھکا ہوا ہوں، میرا دماغ خراب نہیں کرو، اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ عذورا لاشاری وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ رد لیتی رہی تھی۔ سوچ کر ہی اسے افسوس ہو رہا تھا، تم بہت تکلیف دیتی ہو ہمیں عزو۔ ایمل نے بھی افسوس سے اس کی کلائی کو دیکھتے کہا تھا جس پر ابھی دارم نے پٹی کی تھی۔ دار میں اب سے نہیں لوں گی، دار میری بات سنو نا، میرے ہاتھ پاؤں کھنچ رہے تھے، مجھے درد ہو رہا تھا، میں نہیں لیتی تو مر جاتی، پلیز اس طرح مجھ سے خفا ہو کر نہیں جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامے شرمندگی سے بولی تھی۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے ہی دارم کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وعدہ کرو اب نہیں لوگی ڈرگز، میں مدد کر رہا ہوں نا تمہاری، میں تمہارے ساتھ ہوں عزو ہمیشہ، ہم علاج بھی تو کروا رہے ہیں نا۔ اسے ساتھ لگاتے وہ محبت سے بولا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ ہر طرح سے اس کے ساتھ تھا، اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ رات میں ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی، اس وجہ سے دارم نے اس کے کمرے میں ہی کیمرہ لگایا تھا۔ وہ بار بار لیپ ٹاپ بھی چیک کرتا۔ رات میں جب بھی وہ جاگتی تھی دارم اس کے پاس آ جاتا۔ میں آپ دونوں کے لیے کھانا لا رہی ہوں۔ ان دونوں کو مصروف دے کر ایمل کو اپنا آپ عجیب خالی خالی سا لگا تھا۔ نہیں میں عزو کو لے کر جا رہا ہوں باہر، ہم لنچ کر لیں گے۔ دارم نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ یوں بھی وہ عزو کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم بھی چلو ایمل، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عذورا نے اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ نہیں بابا کے مہمان آئیں گے نا، آج میں گھر پر ہی رکتی ہوں اور تم بھی جلد ہی آ جانا، جانتی ہو نا مہمان کے سامنے وہ تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ عذورا کا چہرہ سپاٹ تھا جبکہ دارم کے بھینجے لب اس کے ضبط کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی دارم اب نفرت کرتا ہے اس کے باپ سے، وہ اس گھر میں صرف عذورا کی وجہ سے رہتا تھا۔ عذورا لاشاری شہباز کی بیوی تھی، اپنی خالہ کی سوکن۔ 6 سال پہلے اس ایک رات میں ایسا کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ عذورا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے چلتا وہ ایمل کو قہر بار نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ آنسو پیتی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی دارم کو نفرت ہے اس کے باپ سے بھی اور عذورا ان کے درمیان رشتے سے بھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم یہ زبردستی کا رشتہ کیوں نبھا رہی ہو؟ میں اس رات وہاں موجود ہوتا تو تمہیں اس انچاہے رشتے میں بننے ہی نہیں دیتا عزو۔ وہ شخص تمہارے باپ کی عمر کا کہاں سے تمہارے قابل ہے؟ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میری مجبوری ہے دار، تم اس سے متعلق نہیں پوچھو گے کچھ، تم نے وعدہ کیا ہے۔ وہ اذیت سے کہتی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ دماغ ایک بار کتنی سوچوں میں گر گیا تھا۔ رات سے پہلے وہ ان سوچوں سے دور دارم کے ساتھ کچھ وقت گزار لینا چاہتی تھی۔ کتنے اچھے دن تھے وہ جب وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ اپنے گھر پر رہتی تھی۔ زہیب لاشاری اور بریرہ لاشاری کی محبت کی نشانی عذورا لاشاری جس میں ماں باپ دونوں کی جان بستی تھی۔ رمیسا اس کی خالہ تھی۔ اس کی ماں اور اس کی خالہ کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اس کی خالہ نے اپنے پسند سے اپنے کلاس فیلو شہباز سے شادی کی تھی۔
شادی کے 1 سال بعد ہی ان دونوں کی زندگیوں میں معصوم پریوں کا اضافہ ہوا تھا۔ رمیسا کی گود میں ایمل آئی تھی اور بریرہ کی گود میں عذورا۔ جب تک اس کی ماں زندہ تھی رمیسا اکثر ان کے گھر آیا کرتی۔ اس کی ماں اور اس کی خالہ کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر اس کی ماں کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ مگر ایک رات کسی فنکشن سے واپسی پر انجان افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں اس کی ماما اور بابا دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کے بابا کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ اس کی ماما کی فیملی میں صرف رمیسا ہی تھی۔ رمیسا اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ماں باپ دونوں کے اچانک چلے جانے پر اس کی شخصیت میں یوں بھی ایک تناؤ سا آ گیا تھا۔ یہاں آ کر ایمل کے ساتھ وہ کافی حد تک اٹیچ ہو گئی تھی۔ اور دارم بھی تو تھا۔ دارم ان دونوں کا ماموں زاد کزن تھا۔ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی تھی۔ دارم تب 10 سال کا تھا تو اس کے بابا عثمان صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت ایمل اور عذورا 2 سال کی تھی۔ بھائی کی اکلوتی اولاد ہر بہن کی طرح انہیں بھی بہت پیاری تھی۔ بریرہ کے بہت اصرار کرنے پر بھی رمیسا دارم کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ بہن کی محبت میں بریرہ بھی خاموش ہو گئی۔ یوں دارم رمیسا کا ہی بیٹا بن گیا تھا اور پھر بریرہ کے انتقال کے بعد عذورا بھی ان کے ہی پاس آ گئی۔ یوں وہ ان تینوں کو ہی ماں بن کر پالنے لگی تھی۔ شروع میں ان کا سلوک عذورا کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن شہباز سے وہ شروعات سے ہی بہت دور رہتی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ بھی پھیرتا تو اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی۔ اسے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ حد سے زیادہ خاموش طبیعت اور سب کے ساتھ لیے تھے انداز میں رہنے والا دارم 8 سال بڑا ہونے کے باوجود عذورا کا سب سے اچھا دوست تھا۔ ایمل بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ خوبصورت بھی لگنے لگی تھی۔ سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، رمیسا، ایمل اور دارم جو ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا۔ اسے شہباز کی نظریں اپنی عزو پر بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ اس کی چھوٹی سی گڑیا تھی، اس کی بہن تھی۔ شہباز اس کی پھپھو کا شوہر تھا اور عذورا اس کی دوسری پھپھو کی بیٹی۔ شہباز بظاہر بہت شریف النفس انسان تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا وجہ تھی اسے وہ اپنی عزو کے قریب بہت برا لگتا۔ یوں عذورا اس سے سب سے زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ صرف ایک رات وہ اسے گھر پر چھوڑ کر شہر سے باہر گیا تھا اور اس ایک رات نے عذورا سمیت ان سب کی زندگی بدل دی تھی۔ عذورا نے اسے اس رات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی عزو کا گناہ گار کون ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی دارم اسفان سے پاتال سے ڈھونڈ نکالے گا، یہ اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔